وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، وہ کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت 11 اور 12 سورۃ البقرہ پڑھی گئی ہے اور آپ نے ترجمہ میں سنا۔ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بیج مالوں کا کردار ادا کرتے ہیں، جو ڈوئل فیس ہوتے ہیں، دو چہرے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اندر سے کچھ عزم رکھتے ہیں اور باہر سے کچھ ان کا انداز ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کے برے ترین لوگ ہوتے ہیں، جو آگ لگاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آگ لگا رہے ہو، وہ کہتے نہیں ہم تو آگ بجھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم آگ لگانے والے ہو اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم ہی فسادی ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو دو چہرے والا ہے وہ اپنے آپ کی جتنی مرضی وکالت کرے وہ فسادی ہے، وہ فسادی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، اور یہ قرآنی نص ہے کہ وہ فسادی ہے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید میں ایسے لوگ جن کے بارے میں بات ہوتی ہے نا نیگیٹو انداز میں، ہمیں خود اپنے کان کھڑے کرنے چاہیے کہ کہیں ان بندوں میں ہم تو نہیں شامل ہو گئے، کیونکہ بعض اوقات ہم بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کام سے منع کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، انسانی مزاج ہے کہ کسی کو لڑتا دیکھ کر خوش ہونا، جو آپس میں پیار محبت رکھتے ہیں ان کی کلیشز کروا دینا، دوستوں میں فرق ڈال دینا، اور اسی طرح جو ہے رشتہ داروں میں بیگانگی پیدا کرنا اور لگی لپٹی سنانا، یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اب فساد کا مطلب یہ نہیں عزیز طلبہ بنتا کہ کسی بندے کا مرڈر ہوگا تو وہ فساد ہے۔ گھر میں کوئی بندہ لڑ پڑتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بندہ اس کو پش کرنے والا ہے، وہ فسادی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے کہ چلتے کام کو روکنا، فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور یہی تو ابلیس کا کام ہے جو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور ہم نے تو ابلیس کے کام میں رکاوٹ بننا تھی، دیوار کھڑی کرنا تھی، اور ہم جو ہیں ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ نے سورہ الناس سنی ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جو جنوں اور انسانوں میں سے ہے۔ دیکھا، انسانوں میں سے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، جو ایسے پش کرتے ہیں، جو لوگوں کو نا نارمل زندگی گزارنے میں نا رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملے خراب سے خراب ہوتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں شیطانیات جو ہے نا عام ملکوں سے بڑی زیادہ ہے۔ یہاں پر شیطان بھی بہت زیادہ مصروف ہے، لیکن شیطان کے جو پیروکار ہیں نا، جو چیلے ہیں، جو انسانوں کی شکل میں ہیں، وہ شیطان سے زیادہ مصروف ہو گئے۔ وہ اپنے معاملات دیکھنے کی بجائے لوگوں کے معاملات دیکھتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں۔
بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ہی پاٹ سا تصور کرتے ہیں، نیک باز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں کہ میں بڑی شخصیت ہوں، ان کے اندر ایسا گند بھرا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مشتل کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، انسانی خاصہ ہے یہ، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کوئی بندہ بار بار کہے نا کوئی بات تو تھوڑا سا یہ موو کر جاتا ہے، تھوڑا سا یہ چینج ہو جاتا ہے، اور ہر غلط ڈیسیژن کے پیچھے کسی کی گائیڈنس ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جتنے ڈیسیژن ہیں نا ان میں سے اکثریت ڈیسیژن میں کوئی بندہ اس کو مس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور چلتے اداروں کو برباد کرتے ہیں یہ لوگ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور اتنے اتنے ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں کہ خوشامد کر کے ان سے غلط فیصلے کراتے ہیں، خوشامد کر کے مسائل بنوا دیتے ہیں۔ تو اگر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز میں کنٹرول کر لینا، ہمارا ملک بھی جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر لیگ پولنگ اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ یہاں تھوڑا سا کو بندہ موومنٹ لیتا ہے، تھوڑا سا بندہ سٹیمنا بناتا ہے کام کے حوالے سے، کوئی ریفارمز میں لانا چاہتا ہے ماحول کو، فوراً اس کی ٹانگیں کھینچ دی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک محاذ بنا دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے، عدالتی نظام اتنا ناپائیدار ہے کہ یہاں پر جس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے نا، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی ریلیف دے دے گا۔ یہ ہمارے ہیں، وگرنہ عدالتی نظام ہو اور ہم جو ہے نا وہ پریشان ہوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عدالتیں تو اتنا اتنا ریلیف لے کر دیتی ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ کسی بندے کی اگر انسلٹ ہو گئی ہے نا، ایک تو اس بندے کو پکڑا جاتا ہے جس نے انسلٹ کی، دوسرا اس سے معاوضہ لے کر بھی دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ریلیف ملے۔ تو یہاں پر تو جو مرضی کو کر لے، کوئی نظام ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو فسادی لوگ ہیں نا، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹٹولنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔